الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عن العرباض بن ساریة رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع أو قال مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو لفظ ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 نظریہ اور نمبر 2 تزکیہ. عقائد کی اصلاح کا نام ہے نظریہ اور اعمال کی اصلاح کا نام ہے تزکیہ. عقائد کا ٹھیک ہونا اعمال کے ٹھیک ہونے سے زیادہ ضروری ہے. اگر عقائد میں فساد ہو تو نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. کوئی صورت نجات کی ممکن نہیں ہے. اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں تو جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس لیے کہ عقائد کے فساد سے ایمان ختم ہوتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے عقائد کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. عقائد انسان کے ٹھیک ہوں اور اعمال بھی ٹھیک ہوں تو انسان جنت میں براہ راست جاتا ہے. اور اگر عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال کمزور ہوں، کچھ گناہ ہیں کچھ نیکیاں ہیں، تو انسان جنت میں جاتا ہے کبھی اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، یا اللہ رب العزت کے کرم سے اور یا کسی کی شفاعت سے. اللہ کرم فرمائے ویسی جنت میں بھیج دیں. جنت میں جاتا ہے لیکن راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں بد عملیوں کی. اور اگر عقائد بھی ٹھیک ہوں اعمال بھی ٹھیک ہوں تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان جنت میں براہ راست جائے گا. ہاں اللہ مواخذہ فرمائے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ قبول بھی ہوں. اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیں تو اللہ کا احسان ہے. تو نمبر 1 نظریہ اور نمبر 2 تزکیہ. اس لیے عقائد کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور اعمال کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. عقائد ٹھیک تو تب ہوں گے جب عقائد آتے ہوں گے، اور جب عقائد معلوم نہیں ہوں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اس لیے عقائد کا معلوم کرنا بے حد ضروری ہے. عقائد پوچھنے چاہیے، عقائد سمجھنے چاہیے، عقائد پڑھنے چاہیے. عجیب تر بات یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح اعمال کی اصلاح سے زیادہ ضروری ہے، اور عقائد اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہیں. لیکن اس کے باوجود اعمال پر محنت ہوتی ہے، اعمال کی محنت پر جماعتیں بنتی ہیں، اعمال کی محنت پر آواز لگتی ہے.
ایک تو عقائد پر محنت نہیں ہوتی، عقائد بیان نہیں ہوتے، اور اس سے بڑی تعجب اور المیہ کی بات یہ ہے کہ عقائد کے بیان کو لوگ فساد سمجھتے ہیں، عقائد کے بیان کرنے والوں کو فرقہ باز سمجھتے ہیں، عقائد کے ذکر کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پہ میرا جانا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں اصلاحی بیان فرمائیں۔ میں نے کہا اس کا معنی کہ ہمارے بیان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اصلاحی اور نمبر 2 فسادی۔ آپ کی مسجد میں اصلاحی بیان کر دیں اور باقی حضرات کے مسجدوں میں فسادی بیان کریں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اصلاحی بیان فرمائیں تو آپ ہمیں فسادی بھی سمجھتے ہیں، اصلاحی بھی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں ہمارا مطلب یہ تھا۔ میں نے کہا آپ کا مطلب میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، ہمیں بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور عموماً یہ ہوگا جی اصلاحی بیان، اصلاحی بیان۔ تو ہم نے اپنے بیانات کے ساتھ اصلاحی کے لفظ کو ختم کر کے امت کی رعایت کرتے ہوئے ایک لفظ کا اضافہ کر دی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ لکھ دیا کرو خانقاہی بیان، خانقاہی بیان لکھ دو۔ خانقاہی بیان کا مطلب کیا ہے کہ خانقاہ کے بیان کا رخ الگ ہوتا ہے، مزاج الگ ہوتا ہے، تحریکی بیان کا رخ الگ ہوتا ہے۔ تحریک بیان میں ذرا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، مجمع کو کھڑک کرتے ہیں، روڈ پہ نکالنا ہوتا ہے۔ اور خانقاہی مزاج ہوتا ہے کہ بھی گناہ چھوڑو، خود کو ٹھیک کرو۔ اس کے لیے نہ روڈ پہ آنے کی ضرورت ہے، نہ نعرے کی ضرورت ہے، نہ جلوس کی ضرورت ہے، اس لیے لکھ دو خانقاہی۔ تو خانقاہی بیان کا معنی خانقاہی مزاج کا بیان، خانقاہی مزاج۔ بہت سارے احباب مجھے بلاتے ہیں اور بلا کر سٹیج پر آنے سے پہلے مجھے کچھ ہدایات دیتے ہیں، اور جب سٹیج پر اعلان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم گزارش کریں گے کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ میں نے کہا وہ جو پہلے آپ نے ہدایات دی ہیں وہ اسی لیے کہ مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ اب جب مخصوص انداز کا اعلان کرتے ہیں تو مجمع ذہن بنا لیتا ہے کہ آج مولانا صاحب نے کھڑا کرنا ہے، آج رخ بدلنا ہے۔ اور جب میں بیان شروع کرتا جیسے اب کر رہا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھی اعلان ہوا تھا مخصوص انداز کا، تو بیان کون سا شروع ہو گیا؟ اس لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں بھی آپ یہ اعلان کیا کرو کہ مولانا صاحب بیان فرمائیں گے، یہ مخصوص کا لفظ درمیان سے نکال دو، یا پھر ہمیں مخصوص انداز میں بیان کرنے بھی دو۔ اور کبھی یہ میں اپنے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کبھی میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بیان کرائیں گے تو مولانا صاحب آپ ہماری اس مسجد میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بیان نہ کریں، اس لیے کہ ہماری اس مسجد میں 2-4 ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہے گا جی مولانا صاحب ہماری مسجد میں آپ اصلاحی بیان فرمائیں، یہ رفع دین ترک رفع دین یہ نہ چھیڑنا، یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ بھی ہیں، ہم نے جوڑنا ہے، آپ یہ بیان فرمائیں۔ اس طرح مجھے ہدایات دی جاتی ہیں۔ میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں، چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ان سے کیا پوچھنا، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ اپنی مسجد میں کسی بندے کو رمضان سے 2 دن قبل بلائیں کہ جی ہماری مسجد میں بیان کریں، کیوں؟ ہماری مسجد میں ہمارے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا جب بیان کریں تو روزے پر بیان نہ کرنا، چونکہ ہمارے محلے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، آپ یہی کہلواتے ہیں؟ بولیں، زور سے بولو نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب روزے پر بیان کریں کہ ہمارے محلے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں تو یہاں کچھ لوگ سود کھاتے ہیں، تو آپ بیان کریں سود کے خلاف۔ ہماری مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں، آج آپ بیان کریں مقام صحابہ پر۔ ہمارے محلے میں کچھ مرزائیت پھیل رہی ہے تو آپ بیان کریں ختم نبوت پر۔ سب کو یہ کہتے ہیں، جب میری باری آتی ہے تو ہمارے محلے میں حیات النبی پر بیان نہ کرنا 2-4 مماتی بھی ہیں، ہمارے محلے میں اس پر بیان نہ کرنا کچھ لوگ بیتی بھی ہیں، ہمارے محلے مسجد میں اس پر بیان نہ کرنا 2-4 وہ بھی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی کہا کرو کہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں اس موضوع پر بیان کریں تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ یہ آپ نے دوہری ترتیب کیوں شروع کر رکھی ہے؟ میں ان باتوں سے بحمد اللہ تعالی متاثر نہیں ہوتا، اللہ کا بڑا شکر ہے، متاثر ہونے والا بندہ کبھی دائی اور مبلغ نہیں بن سکتا۔
جب مجھے اپنے موقع پر شرح صدر ہی نہیں ہے، مجھے اپنے مسلک پر اعتماد ہی نہیں ہے، جب مجھے اپنی دعوت کے طرز پر اطمینان نہیں ہے، میں امت کو اپنے دعوت کی طرز کی کیسے بات کروں؟ مجھے چڑھتے سورج سے زیادہ، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے مسلک اور طریقہ دعوت پر شرح صدر، مجھے شرح صدر ہے پورا کہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے رتی برابر اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اتنی جرت اور دلیری کے ساتھ دنیا میں کبھی کام نہ کرتا۔ ہم نے جس کو حق سمجھا ہے اس کو سنایا ہے، ترتیب سے، ادب سے، رعایت کرتے ہوئے بات کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظریہ ضروری ہے، جس کا معنی عقائد کی اصلاح ہے، اور اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے، جس کا نام ہے تزکیہ۔ ہمارے یہاں دو رخ چلتے ہیں، جو عقائد کی اصلاح پر تحریکیں چلیں، ان تحریکوں میں ذکر کرنے کو لوگ ہجڑا پن سمجھتے ہیں۔ یہ کیا عقیدے پر کام کریں گے، یہ کیا گفتگو کریں گے، ان نے کیا باطل سے لڑنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں، یہ جو خانقاہی لوگ ہیں۔ تو عقائد کی علمی جنگ لڑنے والے وہ اللہ اللہ کی ضربیں نہیں لگاتے، وہ ذکر اللہ سے بدکتے ہیں۔ رات کو مسلوں پر کھڑے ہونا بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے۔ اور جہاں خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، تزکیہ ہوتا ہے، امت کے اعمال کی فکر ہوتی ہے، وہاں عقائد کے عنوان پر بات کرنے کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ ماحول یہ نہیں ہے، حالات یہ نہیں ہے، لوگ ایسے بدکتے ہیں۔ ہماری خانقاہ میں ہر قسم کا بندہ آتا ہے، ان سب کی ہم نے رعایت کرنی ہے۔ بھئی جب خانقاہ میں ہر قسم کا بندہ آئے گا، اس کی رعایت یہ نہیں ہے کہ اس کی عقائد کو ٹھیک نہ کرو، اس کی رعایت ہے کہ اس کی عقائد کو ٹھیک کرو۔ یہ اس کے ساتھ بھلا نہیں ہے کہ اس کی عقائد کو خراب کرو، اس کی عقائد کی اصلاح کرو۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ خانقاہ حنفیہ کے تحت پاکستان نہیں پوری دنیا میں خانقاہی نظام کا ایسا جال بچھا دیا جائے کہ جس میں نظریہ بھی ہو اور جس میں تزکیہ بھی ہو، عقائد پر گفتگو بھی ہو اور اخلاق اور اعمال پر بھی ہو۔ نہ ہم عقیدے پر کمپرومائز کر سکتے ہیں اور نہ ہم اخلاقیات کے معاملے پر شیطان سے کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ کچھ کمپرومائز شیطان سے ہوتی ہے نا، بھئی یہ تلاوت بھی سن لو، ساتھ گانا بھی سن لو، ویڈیو بھی دیکھ لو، مولانا صاحب کو بھی دیکھ لو، یہ دونوں کام کر لو۔ یہ کمپرومائز نہیں کرنی، اس کو کہہ دو بھئی ہم سنیں گے تو مولانا صاحب کو سنیں گے، یہ کنجر اور گانے ہم سے نہیں سنے جاتے، ہم اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتے۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ موبائل پہ تلاوت سننا اور موبائل پہ نعتیں سننا، موبائل پہ علماء کے بیانات سننا ویڈیو کے ساتھ، یہ سنے تو اس پر ثواب ملتا ہے؟ میں نے کہا جی موبائل پہ کسی کنجری کا ڈانس دیکھ لیں تو اس پہ گناہ ملتا ہے؟ جی۔ تو میں نے کہا کنجری کو دیکھنے پر اگر گناہ ملتا ہے، ڈانس سننے پہ گناہ ملتا ہے، اسی موبائل پر فلمیں دیکھنے پہ گناہ ملتا ہے، تو اس موبائل پر علماء کے بیان سننے پر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس پر قرآن سننے پر کیوں نہیں ملے گا؟ نعت سننے پر کیوں نہیں ملے گا؟ عجیب مخلوق ہے یہ بات۔ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اس میڈیا کی قدر کرو۔ دیکھو ہمارے کیمرے آن ہیں، میں دنیا میں کسی بندے سے متاثر نہیں ہوں، جو بات ہے مجھ سے بات کرو، میرے مرید سے نہیں کرو، مجھ سے کرو، میرے شاگرد سے نہیں کرو، مجھ سے کرو۔ میں زندہ ہوں، میں کون سا مر گیا ہوں؟ جب مر جاؤں گا تو پھر ان سے بات کرنا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے سمجھاؤ۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہ سب ٹھیک ہوں گے، میں مزید بگڑوں گا تو سب بگڑ جائیں گے۔ یہ تقوی کے نام پر غیبت کا بازار گرم ہے، اصلاح کے نام پر فساد کا بازار گرم ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں امت میں توڑ ہو رہا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھاؤ نا، اگر امت کو توڑ رہا ہو تو میں توڑ رہا ہوں نا، مجھے آپ کیوں نہیں سمجھاتے؟ مجھے نہیں سمجھاتے، پتہ ہے اس کو سمجھانے بیٹھیں گے تو خود بات سمجھ آ جائے گی، بہتر ہے اس کو مت سمجھاؤ۔ کیونکہ مجھے سمجھانے کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ جو آتے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں، ہماری پوری بات سمجھ۔ میں نے اس لیے اپنے شاگردوں، اپنے مریدین اور تعلق والے ہر فرد کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھ پر ہونے والے کسی اعتراض کا جواب آپ نے نہیں دینا، مجھ پر لگنے والے کسی الزام کا جواب آپ نے نہیں دینا۔ کوئی مجھے ایجنسیوں کا ٹوٹ کہے، کوئی مجھے زانی کہے، کوئی مجھے شرابی کہے، کوئی مجھے بد کردار کہے، تم نے جواب نہیں دینا۔ اگر تم سے پوچھے تو کہو جی استاد جی فون سنتے ہیں، یہ لے بات کریں، وہ بیٹھ کے بات سنتے ہیں، یہ لے ان سے بات کریں، مجھ سے بات کریں۔
اعتراض مجھ پر ہے، ذہن سازی ان کی ہو رہی ہے۔ یہ ہے تقوی کے نام پر غیبت، یہ ہے اصلاح کے نام پر فساد۔ مجھ سے بات کرو نا، مجھ سے آپ کیوں نہیں کرتے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس بندے پر ہے اس سے بات کرو۔ بحمد اللہ تعالی میں آج دیکھیں میڈیا کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں حسرت رہ گئی کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو جو مجھ پر الزام میرے سامنے بیٹھ کر لگائے۔ ہماری حسرت ہی رہ گئی۔ اگر ہمارے کام سے امت ٹوٹ رہی ہے تو یہ بات کو مجھے میرے سامنے بیٹھ کر سمجھا دے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسروں کو کیوں سمجھاتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ۔ امت کے جوڑ کے دو معنی ہیں، ان دونوں معنوں کو سمجھو۔ امت کے ایک جوڑ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں اہل حق، ان کو آپس میں جوڑو، ان کو آپس میں جوڑو، ان کو ایک سٹیج پہ لاؤ۔ ایک جوڑ کا معنی یہ ہے کہ حق اور باطل دونوں کو جوڑو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نے حق اور باطل کو جوڑنا ہے تو بے شک شوق پورا کریں، لیکن پہلی محنت اس پر کریں جو اہل حق ہیں ان کو آپس میں جوڑو، اہل حق کو جوڑو۔ یہ دنیا میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ خدا کی قسم صرف اہل حق اکٹھے ہو جائیں، اہل باطل کو جوڑنا تو کچھ اس کی منت کی بھی ضرورت نہیں، جوڑنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اہل حق کو جوڑو، اہل حق کو۔ اس لیے میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں، میری خلوت یا جلوت، ہمارا قول یا فعل کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا ہم نے اہل حق کے افراد، اہل حق کی جماعت، اہل حق کا ادارہ کسی کے خلاف کبھی بات کی ہو، خلوت میں کی ہو یا جلوت میں کی ہو۔ کبھی ہم نے اپنے اہل حق میں سے کسی سے توڑنے کی بھی کوشش کی ہو۔ اگر وہ ہمیں کہہ بھی دے، ہم نے کہا بھی ایک ان کی رائے ہے، ایک ہماری رائے ہے، ان کو اپنی رائے پہ شرع صدر ہے، ہمیں اپنی رائے پہ شرع صدر ہے، جس میں حرج کی بات کیا، اپنا اپنا کام کریں۔ تو جوڑ کا ایک معنی موجودہ دور کے اہل حق کو جوڑو یا حق اور باطل کو جوڑو۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل حق کو جوڑو، پہلے ان کو اکٹھا کرو، ان کو۔ اور میرے اس قول پہ سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ دنیا بھر کی تبلیغی جماعت ہے۔ سب سے بڑی دلیل میرے پاس تبلیغی جماعت ہے۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت جب بھی مرکز سے جائے، یہاں جماعت کے ساتھ ہی آئے ہیں، کوئی ایک مجھے یہ بات کہہ دے کہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جا کر کافر کو دعوت دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ کن کو دعوت دینا؟ کافروں کو جوڑو نا، نہ کہتے ہیں پہلے مسلمان کو ٹھیک کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کافر قریب آئے گا۔ یہی رونا تو میں رو رہا ہوں، پہلے مسلمان کو ٹھیک کرو، مسلمان کے عقیدے ٹھیک کرو، ان کو قابو کرو، باقی لوگ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے ان کو ٹھیک کرو، ان کو پہلے سمجھاؤ، ان کو قابو کرو۔ میں نے اس سے بڑی اور کیا دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ اگر آپ کو میری دلیل پر یقین نہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے جتنے لوگ رائے کے اجتماع پر جاتے ہیں، آج تک آپ نے کبھی رائے کے سٹیج پر کوئی ایسا بندہ دیکھا ہو جو اہل حق نہ ہو اور اس کو سٹیج پر بٹھا کر عزت دی جائے یا اس کا بیان کرا دیا جائے؟ بتاؤ۔ تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، مجھ پر کیا گلا ہے پھر آپ کو؟ پھر مجھ پر کیا شکوہ ہے آپ کو؟ یہ کیوں شکوے کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے دلائل پیش کر رہا ہوں، میں کسی کی نفی اور تردید نہیں کر رہا۔ اور دوسرا معنی جوڑنے کا سمجھو، جوڑنے کا دوسرا معنی ایک امت کے افراد جو بڑے تھے دنیا سے گزر گئے، ایک امت کے افراد جو موجود ہیں اور آئندہ آئیں گے، ان آنے والے افراد کو گزشتہ اکابرین سے جوڑو، ان کو ان سے الگ نہ کرو۔ اگر ایسا مسلک، ایسا عقیدہ، ایسی رائے پیش کرو گے جو گزشتہ اکابر کی نہیں تھی اور تم نے رائے پیش کر دی، تو آئندہ آنے والی نسلیں پہلے اکابر سے ٹوٹیں گی، بعض ان سے نفرت کریں گی اور بعض ان کو برا بھلا کہیں گی۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لعن آخر حاضر امت اولہا، اس امت کے آخری لوگ پہلو پر لعنت بھیجیں، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ میرا کھلا چیلنج تو میں نے کیا کرنا ہے، لیکن کھلی میں عرض کرتا ہوں، ایک عقیدہ جو آج تک ہمارے سٹیج مرکز اہل سنت والجماعت
عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں میرا شاگرد میرے خلفاء میں سے کوئی ایک عقیدہ آپ سنا دیں کہ جس عقیدے پر گزشتہ اکابر کے حوالے پیش نہ کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے. اور ہم پہ تنقید کون کرتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ہماری ذاتی رائے یہ ہے. ہم ذاتی رائے پیش نہیں کرتے، ہم اکابر کو پیش کرتے ہیں. اور تنقید کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، موجودہ حالات میں یوں ہونا چاہیے. میں نے کہا میرا خیال کہتے ہیں، میری ذاتی رائے کہتے ہیں، اور ہم اکابر کی رائے پیش کرتے ہیں. تو پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اکابر کے راستے پر ہیں یا اکابر کے راستے پر نہیں. ہم اگر اکابر کے راستے پر ہیں تو ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم نے نظریہ بھی لے کر چلنا ہے اور تزکیہ بھی. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی ہے کہ ہمارے سٹیٹ سے کوئی عقیدے گفتگو سنے نا تو آپ کو ارتھ نہیں ہونا چاہیے. اوہ ہم نے تو خانقاہ سنا، یہ کیا شروع ہو گیا؟ ہم نے کیا سنا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے آنا ہے تو یہ سننا ہے. عقائد آپ نے سننے ہیں، عقائد کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ العزیز. اس لیے ہم نظریہ اور تزکیہ دونوں کو لے کر چلتے ہیں. عقائد پر عموماً گفتگو ہوتی ہے، اجتماعات میں بھی ہوتی ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا 29، 30 اکتوبر اور 1 نومبر یہ 3 دن کا اجتماع صرف علماء کا ہوگا. دورہ تربیت العلماء، علماء ابھی سے نوٹ فرمائیں. 3 دن ہم علماء کو سبق پڑھائیں گے، تربیت بھی کریں گے، عقائد بھی سکھائیں گے، شبہات کا جواب بھی پیش کریں گے تاکہ امت کے سامنے پوری بات کھل کر آئے. اور یہاں سال میں ایک بار ہم ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں. میری اس دفعہ بھی خواہش تھی کہ خانقاہ کا یہ اجتماع 3 دن تک ہونا چاہیے، لیکن بعض کی رائے یہ تھی نہیں ابھی نئے ہیں شاید 3 دن تک یہ نہ ٹھہر سکیں. میں کہتا ہوں نہیں ٹھہریں گے، جب بات چل پڑے گی تو ٹھہریں گے انشاءاللہ. اس لیے صرف ہم نے 1 دن سے اوپر چلے گئے ہیں، 2 دن سے نیچے آ گئے ہیں. آئندہ دفعہ کوشش کریں کہ 2 دن یا 3 دن پر آہستہ آہستہ آئیں انشاءاللہ. امت کو تدریجاً لے کر آگے چلنا چاہیے. تو نظریہ اور تزکیہ دونوں باتیں. اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں تزکیہ کے حوالے سے ایک بنیادی عنوان پر گفتگو کرنی ہے. وہ بنیادی عنوان کیا ہے؟ تقوی. تقوی کے حوالے سے آپ نے نمبر 1 یہ سمجھنا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. نمبر 2 تقوی کے فوائد کیا ہیں. نمبر 3 تقوی کیسے ملتا ہے. بات پوری ہونی چاہیے نا. نمبر 1 تقوی کا معنی، نمبر 2 تقوی کے فوائد، نمبر 3 تقوی کیسے ملتا ہے. جہاں تک تعلق ہے تقوی کے معنی کا تو یہ بہت آسان ہے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے یا گناہ کرے اور توبہ کر لے. جو گناہ نہیں کرتا وہ بھی متقی ہے کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی ہے یہ بھی متقی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس لیے صرف گناہ نہ کرنے والا متقی نہیں ہوتا بلکہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا بھی متقی ہوتا ہے. تو تقوی کا معنی گناہ نہ کرے یا گناہ کرے اور توبہ کر لے، بس اس کا نام ہے تقوی. جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو پھر ہر شخص کے بارے میں آپ کا ذہن ہوگا بھی اگر آج متقی نہیں تو کل بن جائے گا، آج توبہ نہیں تو کل کر لے گا. میں کتنے گناہ کرتا تھا میں نے چھوڑ دیے، یہ گناہ کرتا ہے تو یہ بھی چھوڑ دے گا. جب میں گناہ کرتا تھا میں نے چھوڑا ہے تو یہ گناہ کرتا ہے تو یہ بھی چھوڑ دے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر کوئی بندہ گناہ کے اندر غرق بھی ہو اس کی نفرت آپ کے دل میں نہیں آئے گی، اس کی نفرت دل میں نہیں آئے گی. ذہن بن جائے گا کہ کل کو یہ بھی توبہ کر کے متقی بن جائے گا. تو تقوی کا معنی نمبر 1 گناہ نہ کرے یا گناہ کرے اور توبہ کر لے. تقوی کے 6 فوائد بڑے اختصار سے سماعت فرمائیں. نمبر 1 تم گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو. اس کا فائدہ اللہ تمہیں ایسا نور باطن عطا فرمائیں گے کہ حق اور باطل کے درمیان تمہیں تمیز حاصل ہو جائے گی. حق اور باطل الگ الگ تمہیں محسوس ہوگا، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. تمہارا دل کہے گا یہ باطل ہے، تمہارا دل یہ تسلیم کرے گا یہ حق ہے. اللہ نے ایک فائدہ بیان فرمایا. اور حق اور باطل کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا دے
اور اتباع حق کو میرا رزق بنا دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور باطل سے بچنا میرا رزق بنا دے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اللہ جب کسی آدمی کا رزق مقدر فرما دیتے ہیں تو جب تک رزق اس کا حاصل نہیں ہوتا تب تک اللہ اس کو موت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کیا؟ اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اتباع حق کو خدا نے رزق بنا دیا، تو جب تک اتباع حق نہیں ہوگا اللہ موت نہیں دیں گے۔ باطل سے بچنا رزق بن گیا تو جب تک باطل سے نجات نہیں ہوگی اللہ موت نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا دے اور یا اللہ مجھے باطل کا باطل ہونا دکھا دے۔ حق بھی کھول دے اور باطل بھی کھول دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے دعا کی ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے پروفیسر اور ڈاکٹر اور مذہبی سکالر فیس بکیے قسم کے، فیس بکیے سمجھتے، فیس بکیے، بس ان کو گھر میں بیوی نہیں پوچھتی، خاندان میں فرد کو نہیں پوچھتا، محلے کے لوگ مسافر کے لیے تیار نہیں ہے، ایک چھوٹا سا موبائل رکھا ہوتا ہے جس پہ اپنا لیکچر دے کے نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں، اور اس کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ پوری امت غلط ہے، بس ایک میں ٹھیک ہوں۔ اور عنوان کیا ہے؟ فرقہ واریت سے بچو، ان سب کو چھوڑو مجھے مان لو، یعنی فرقوں سے بچو، ایک چھوٹی سی فرقے کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور یار شامل ہونا ہی ہے تو کم از کم کسی بندہ فرقے کے اندر تو شامل ہو نا۔ بس سب کو چھوڑو، ہمارا خیال کرو، یہ فرقے تو بڑے ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی سی فرقی کا خیال کرو، اسی کے اندر کوئی بڑا مرزا ہے، کوئی چھوٹا مرزا ہے، آنا ضرور، بس ہماری فرقی کا خیال کرو۔ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی چھوٹا ڈاکٹر ہے، یہ فتنوں کا دروازہ چل رہا ہے، یہ فیس بک ہی ہے۔ میں اس پر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے جب بھی سننا ہے اہل حق کو سنیں، اہل باطل کو کبھی نہ سنیں، یہ چسکا لینا چھوڑ دیں، یہ نیا نیا میں اس کو بھی سنوں، اس کو بھی چیک کر لوں۔ ہاں اگر آپ یہ چسکا پورا کرنا چاہتے ہیں مرکز تشریف لائیں، 10 دن کا کورس کریں، تسلی سے دلائل پڑھیں، اپنے مسلک پر شرح صدر ہو جائے، اب اپنا چسکا پورا فرما لیں۔ میں یہ بات کیوں کرتا ہوں کہ ہم سے لوگ مسلسل رابطے میں، مسلسل مجھے فون کریں گے، مولانا صاحب فلاں لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، میں نے کہا آپ نے فلاں لوگوں کو سنا ہے، اس کا تو جواب میں دے چکا ہوں، آپ نے مجھے کیوں نہیں سنا؟ وہ جی فلاں جگہ سے سوال ہے، میں نے کہا میں اس کا بھی جواب دے چکا ہوں، آپ نے فلاں ہمیں کیوں نہیں سنا؟ اب دیکھو دوسروں کے سوال سنیں گے تو شبہات پیدا ہوتے رہیں گے، اور جب ہمیں سنیں گے تو جوابات آ جائیں گے۔ اگر کسی عنوان پر پہلے ہمیں سن لیتے اور اس کے بعد اپنا چسکا پورا کر لیتے، آپ کا چسکا بھی پورا ہو جاتا اور گمراہ بھی نہ ہوتی۔ میں اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر صرف اپنوں کو سنیں، دوسروں کو مت سنیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سب کو سننا چاہیے، نالج بڑھتا ہے۔ میں نے کیسے، کون منع کرتا ہے؟ قرآن کریم کا مطالعہ، انجیل کیوں پڑھتے ہو؟ نالج بڑھتا ہے۔ تو رات کیوں پڑھتے ہو؟ نالج بڑھتا ہے۔ پہلے قرآن کریم پڑھ لو، ترجمہ سمجھ لو، تفسیر سمجھ لو، جب آپ کو پورا شرح صدر ہو جائے، عیسائیت اور یہودیت کے سوالات کے جواب پکے ہو جائے نا، اب نالج بڑھانے کے لیے مطالعہ کر لو۔ لیکن پہلے خود کو پکا تو کرو نا، اس کے بعد نالج بڑھانے کی بات کرو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ تو پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک ایسا نور باطن عطا فرمائیں گے کہ جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور ہماری تو خانقاہ کا ذوق یہ ہے کہ بندہ حق کو اختیار کرے اور باطل سے بچے، باطل سے بچے۔ نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، جب کوئی مصیبت آئے گی اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے، اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے، اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ کتنے آسان آسان نسخے ہیں مصیبت سے بچنے کے لیے، لیکن کرے کیا؟ گناہ سے ڈرے، اگر گناہ سے بچے، اگر گناہ کبھی ہو جائے تو توبہ کرے۔ اللہ دوسرا اس کا فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کو مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، مصائب سے اس کو بچا لیں گے۔ نمبر 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیں گے
جہاں سے اس کو رزق آنے کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ اس کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مزاحن یہ بات فرمایا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے عوام کو رزق ملتا ہے من حیث یحتسب، جہاں سے ان کو گمان ہوتا ہے. علماء کو رزق ملتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا. مولویوں کو وہاں سے ملتا ہے. عوام سے پوچھو نا بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، گزارا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک بیٹا باہر ہوتا ہے، ہر مہینے اتنا بھیجتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ سنو کیا حال ہے، گزارا چل رہا ہے، بس چھوٹی موٹی دکان ہے، ماشاء اللہ کا شکر ہے. آپ سنو کیا حال ہے، خیریت ہے، بہت اللہ کا کرم، بہت بس ملازمت ہے، 25,000 ماہانہ ملتا ہے، گزارا ہو، اللہ کا شکر. آپ سنو کیا ذمہ دار لوگ ہیں، بس 6 ماہی فصلیں آتی ہیں، ماشاءاللہ سارا کام اللہ کا شکر ہے. دیکھو ان کا گمان ہے کہ مجھے پیسے کہاں سے ملنے. کوئی سمجھتا ہے زمین سے ملنے ہیں، کوئی سمجھتا ہے بیٹا بیچتا ہے، کوئی سمجھتا ہے تنخواہ. اور مولوی سے پوچھو کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، گزارا، بس کچھ نہ پوچھے کچھ نہ پوچھے، باریں لگی ہوئی ہیں. دیکھو یہ ہے من حیث لا یحتسب، یہ ہے من حیث لا یحتسب. لاہوری رحمہ اللہ فرماتے عوام کو رزق ملتا ہے من حیث یحتسب اور علماء کو ملتا ہے من حیث لا یحتسب. آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے بندے کو توقع بھی نہیں ہوتی. نمبر 4 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. آدمی اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے تو اللہ رب العزت مشکل اس کے لیے آسان فرما دیتے. مشکل ہوتی ہے لیکن آسان ہو جاتی ہے، اس کو سہنا آسان ہوتا ہے، برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مشکل ختم ہی ہو جاتی ہے. نمبر 5 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ. جب انسان تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. نمبر 6 وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور موت کے بعد آخرت میں اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو تقوی پر اللہ کی طرف سے کتنے انعام ہیں؟ 6. نمبر 1 اللہ ایسے نور باطن دیتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے. نمبر 2 اللہ اس کو مصیبت سے رستہ دیتے ہیں نکلنے کا. نمبر 3 اللہ بے گمان اس کو رزق دیتے ہیں. نمبر 4 مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں. نمبر 5 اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور نمبر 6 اللہ رب العزت اس کو آخرت کے اندر اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندے کو 6 انعام ملتے ہیں. نمبر 3 یہ تقوی ملتا کہاں سے ہے؟ تقوی کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سمجھایا ہے کہ تقوی کہاں سے ملے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. یا اللہ متقی کیسے بنیں گے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو تقوی میں سچے ہیں، اللہ تمہیں بھی تقوی عطا فرما دے. کیسا عجیب اور پیارا آسان نسخہ دیا ہے. صادقین کی صحبت میں رہو، اللہ تمہیں بھی تقوی کی نعمت عطا فرما دیں گے. تو تقوی ملتا ہے صادقین کے پاس رہنے سے، صادقین کے پاس آنے اور جانے سے نہیں، صادقین کے پاس رہنے سے. علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے خالطوہم لتکونوا مثلہم. اتنی دیر ان کے پاس رہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی ملتا ہے اپنے مشائخ کے پاس آنے اور جانے سے، آنے اور جانے سے نہیں، ان کے پاس رہنے سے. جتنا عرصہ ان کی خدمت میں زیادہ رہیں گے تقوی اسی قدر اللہ زیادہ عطا فرمائے گا. ہمارے مشائخ میں جن لوگوں نے تقوی اور ولایت کے اعلیٰ مقامات حاصل کیے ہیں، آپ ان کے بارے میں جس کو پڑھتے جاؤ گے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ اپنے شیخ اور اپنے مشائخ کے پاس کتنی دیر ٹھہرے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد القادر رائے پوری یہ رائے پور کے نہیں تھے، یہ سرگودا کے ہیں، سرگودا ڈھڈیاں کے، کہتے رائے پوری ہیں. اپنے شیخ میں ایسے فنا تھے کہ سرگودوی کی بجائے انہیں رائے پوری کہا گیا. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں اور کتنی خدمت کی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی پلیٹ فارم ٹرین کا تھا، وہاں تھے اور دیکھا کہ کوئی ایک آدمی ہے
اور اس کے ساتھ لوگوں کا جھرمٹ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی شاہ عبد القادر رائے پوری صاحب ہے، اور ساتھ ان کے مریدین ہیں، تعلق والے ہیں، چاہنے والے۔ پتہ چلا حضرت اسٹیشن پر آئے تو ملنے کے لیے آئے۔ حضرت نے کہا چلو ہم بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت ان کی زیارت کے لیے گئے، ان کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ نام کہا جی عبد القادر۔ حکیم الامت تھانوی تعجب سے پوچھنے لگے۔ حضرت کا تعجب یہ تھا کہ رائے پوری کے جانشین ہیں اور ہم ان کو جانتے نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا خانقاہ رائے پور جانا ہوا، آپ کو کبھی وہاں دیکھا نہیں ہے؟ اندازہ کرو، حضرت رائے پوری کے جانشین، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو وہاں دیکھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جب آپ رائے پوری کی خدمت میں آتے تھے تو وہاں ایک نوکر ہوتا تھا جسے حضرت فرماتے تھے کالو، وہ دیکھا؟ کہا جی۔ فرمایا وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہوں۔ جس کالو فرماتے تھے نا وہ میں ہوں۔ یہ ہے صحبت۔ ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے سال بعد بھی آئے تو پھر بھی مہمان بن کر آتے ہیں، سال بعد بھی آئیں گے تو ناز و نزاکت کے ساتھ آئیں گے، سال بعد بھی آئیں گے تو نخرے کے ساتھ آئیں گے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کیا فائدہ ہوگا، حاصل کیا ہوگا؟ میری سمجھ سے باہر ہے، کیا حاصل ہوگا؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھو۔ میں نے کہہ دیا بھی آپ نے مصافحہ نہیں کرنا، اب کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دو، اپنے کام میں لگے رہو، جو ہدایات اس پر عمل کرو۔ اب کیوں کرتے ہیں مصافحہ؟ بات ماننے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آدمی ہیں، اور آپ والدہ کی خدمت میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آ سکے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ماں کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت میں رہے حضور کے ارشاد کی وجہ سے، اور نبی کی صحبت میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ عمن یمن سے ایک آدمی آئے گا، قرن اس کا قبیلہ ہوگا، شکل اس کی ایسی ہوگی، اویس اس کا نام ہوگا، جب وہ ملے تو میرا اس کو سلام دینا اور اپنے لیے اسے دعا کرانا۔ حضور پاک کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے، حضرت عمر کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر افضل ہیں حضرت اویس قرنی سے۔ اویس قرنی ایک عرب بھی پیدا ہو جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں۔ یہ کبھی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا کہ دعا کا کہہ دیا تو افضل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ سے مکہ عمرے پہ جانے لگے تو حضور پاک نے فرمایا یا عبداللہ لا تنسانا فی دعائک، ہمیں اپنے دعاؤں میں بھولنا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ تھوڑے کہ عبداللہ بن عمر افضل ہو گیا علیہ باللہ، کسی سے دعا کرانے کا ہرگز یہ معنی کہ بندہ افضل ہے۔ میں یہ ساری بات اس لیے کھولتا ہوں غلط فہمی کے اندر مبتلا ہونا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے عمر سے افضل ہے، لیکن صرف عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام بیان فرمایا، انہوں نے نبی پاک کی بات کو سمجھا ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آئے گی بے مسئلہ شیخ کا ہے اور مثالیں اللہ کے نبی کی دی جا رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اپنے روضہ مبارک، اپنے گھر مبارک میں، حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کہا یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آؤ ہماری بات سنو۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یہ جو باہر سے حضور کو آواز دے رہے ہیں نا، یہ اگر صبر کرتے، پیغمبر کے آنے کے انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ نہیں چاہیے حضور کو بے وقت آواز دے کے باہر نکالیں۔ گھر جا کر معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھنا، یار فرماتے تھے یہ حکم آج علماء کے لیے ہے کہ جب عالم کے پاس جو آواز دے کر باہر مت بلاؤ، ان کے باہر آنے کا انتظار کرو۔ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے اگر آپ کسی عالم کے پاس گئے ہیں اور وہ گھر سے باہر نکلے ہیں تمہارے کام کے لیے نہیں، کسی اپنے کام کے لیے، تو پھر بھی ان سے اپنی بات مت کرو، ان کو گھر جانے دو۔ جب تمہارے لیے نکلے تو پھر ان سے بات کرنا، وہ تو اپنی ضرورت کے لیے باہر آئے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان مسائل پر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ان پر کون عمل کرے گا؟ میں ابھی جنوری کے درمیان میں مدینہ منورہ میں تھے،
تو مجھے ایک صاحب ملے، سرگودا کے تھے، پہچان لیا، میں ناشتے میں ساتھ لے گیا، تو انہوں نے مجھے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، تو میں حضرت کے ساتھ خدمت پر. تو میں نے کہا آپ حضرت سے میرا نام لے کر پوچھنا، اگر حضرت پسند فرمائیں گے تو میں ملاقات کر لوں گا، اور نہیں پسند فرمائیں گے تو نہیں کروں گا. ان کی ضرورتیں ہیں، کام ہے، ہو سکتا فرمائیں میں مصروف ہوں تو کوئی بات نہیں، اور اگر ملاقات کرنا چاہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کون سا وقت مناسب ہے، مسجد میں مناسب ہے، مسجد نبی میں یا ہوٹل پہ. اب یہ مجھے خود کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے اگر عصر کی نماز کے بعد ہوٹل میں ہے تو وقت زیادہ ہوتا مناسب رہے گا. میں نے کہا نہیں، آپ حضرت سے پوچھے کیا فرماتے. ظہر کی نماز حرم میں پڑھی، حضرت کو میرا بتایا تو فرمایا ابھی ان کو بلا لو، ابھی بلا لو. میں حضرت کے پاس گیا، بیٹھے تھے، تو میں نے کہا تو میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس مجھے کوئی ایسی بات فرما دیں کہ جس کو میں آپ کی وصیت سمجھ کر پلے باندھ لوں اور میں یوں سمجھوں کہ ان باتوں پر گویا میں نے آپ سے بیعت کی ہے. کوئی ایسی بات فرما دیں، بس میں اور کچھ نہیں کہتا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر بہت انعامات کیے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں. نمبر 2، ہر وقت رجوع اللہ سے رکھیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا معاملہ اللہ کو پیش کریں. نمبر 3، بس اخلاص اور نیت کا خیال رکھیں. میں نے کہا اور کچھ فرمایا کافی ہے. میں نے کہا آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. میں نے کہا جی ہماری خواہش ہے کبھی آپ مرکز تشریف لائیں. فرمایا وقت ہوا تو ضرور آؤں گا، نہ ہوا تو میرا عذر ہے. میں نے کہا جزاک اللہ. بس اتنی سی بات ہے. میں کل کسی مجلس میں میرا دل کرتا ہے میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. چلیں بات چل پڑی ہے، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. ہم میں سے اکثر حضرات کی خواہش، یا یوں کہہ لیں کہ دین سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شخصیات کے ساتھ رابطہ ہو، ملاقات ہو، مصافحہ ہو، میرے لیے دعا کریں، میرا تعلق بنے. کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو. اگر آپ یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو 2 باتوں کو بطور نسخہ کے سنبھال لیں. نمبر 1، جن سے آپ تعلق کے خواہش مند ہیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں. ان کے لیے، ان کے کام کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے ادارے کے لیے، ان کی تحریک کے لیے، جو وہ کام کرتے ہیں نمبر 1 ان کے لیے دعا کیا کریں. اور جو دعا کریں ممکن ہو تو ان تک پہنچائیں. ان کے نام پہ خط لکھ دیں، واپسی لفافہ ڈالیں، اپنا اس پہ پتہ لکھیں، اور ایک طرف خط لکھیں 2/3، سامنے ایک جگہ خالی چھوڑیں، نیچے اپنا نام لکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ میرا نام ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جو بھی ہے، اور میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، تہجد پڑھ بھی، فلاں وقت بھی، کہ اللہ آپ کے کام کو قبول فرمائے، اللہ ترقی دے، اللہ اسباب دے، آپ کو اہل خانہ کو سب کو شرور سے بچائے. یہ لکھیں. مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ 5-7 خط لکھیں ذرا، جن کا پتہ آپ کے پاس موجود ہو. نمبر 1 ان کے لیے دعائیں کریں، اور دعا کے بعد ان کو اطلاع کریں، اور واپسی کی توقع نہ رکھیں کہ مجھے جواب آئے گا. توقع رکھیں گے اور جواب نہ آیا، ان کو خط نہ ملا یا تاخیر ہو گئی تو آپ کی عقیدت دفرت پہ بدلنی شروع ہو جائے گی. اور جب توقع نہیں رکھیں گے جواب آ گیا تو آپ کی خوشیاں دیکھنے والی ہوں گی. دعائیں کریں اور ان کو دعا سے مطلع کریں، اور مطلع کے لیے خط استعمال کریں. یہ میسج چھوڑ دیں موبائل والے، واٹس ایپ کو چھوڑ دیں، اس پر ان کو پریشان نہ کریں. یعنی میرے اپنے موبائل پر اتنے واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں کہ کبھی میرا دل کرتا ہے میں بند کروں، لیکن بند نہیں کرتا کہ بس اوقات 2000 میسجوں میں سے ایک میسج اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میں 2000 میسج باقی رکھنے پڑتے ہیں. آپ یقین فرمائیں. اور کبھی ساتھی دوسرا میسج کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں جواب دیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی نہیں جواب دے سکتا. نمبر 1 ان کے لیے دعا کریں، اور جو دعا مانگتے ہیں ان کو مطلع کریں، اور مطلع بذریعہ خط کریں. پھر جو واپسی خط آئے گا آپ اس جواب کو سنبھال کے رکھیں. نمبر 2 ان کی خدمت میں ہدیہ بھیجیں، اور ہدیہ وہ بھیجیں جس کی ان کو ضرورت ہے، وہ نہ بھیجیں جو آپ کی پسند ہے. لوگ وہ ہدیہ نہیں دیتے جس کی ضرورت ہے، وہ دیتے ہیں جو پسند ہے. آپ حضرات ہماری خانقاہ میں آئے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ ایک مسواک مجھے ہدیے میں دے، ایک پگڑی دے، ایک ٹوپی دے، تو میرے گھر میں مجھے گھر والوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اسی سے پورا گھر بھر جائے.
بچوں سے کہ بھائی تم 3 دن کے لیے ذرا ہجرت کرو، ہمارے گھر میں مریدین ہدیے لائیں. یہ اچھی طرح سمجھیں، ان کو ہدیہ دیں، جس کی ان کو ضرورت ہے وہ دیں. ان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اور ضرورتوں میں سب سے بہتر ضرورت ہے کہ ان کو آپ نقد ہدیہ دیں. آپ اس پر 1 سال عمل کر کے دیکھیں، دنیا بھر کی وہ شخصیت جس سے آپ اپنا تعلق چاہتے ہیں، دعا کریں اور اپنی دعا ان تک پہنچائیں بذریعہ خط، وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو. نمبر 2، آپ ان کو ہدیہ بھیجیں. آج کے دور میں ہدیہ بھیجنا کیا مشکل ہے، منی آرڈر کر دیں، ایسی ہے. اور کتنی صورتیں ہیں ان کے پاس پہنچنے کی. آپ دیکھنا کہ محبت آپ سے ہوتی ہے یعنی تعلق بنتا ہے یعنی. کچھ دن قبل میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ روزانہ ہوتا ہے لیکن کچھ دن قبل کا واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں. ایک ساتھی کسی اور ملک سے آئے اور دوران سفر مجھے ملے، میرے ساتھ بیٹھے تو کہا جی ذرا ساتھ بیٹھو. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. ان کی خواہش تھی ساتھ بیٹھ کے تصویر کھنچوائیں. میں نے پگڑی چگڑی باندھ لی. میں نے کہا ننگے سب تو میں نہیں کھنچواتا، بیٹھے تصویر کھینچ لی. تھوڑی دیر بعد کھانے پر بیٹھے پھر کھینچ لی. تھوڑی دیر بعد پاؤں دبائے پھر کھینچ لی. میں نے کہا کوئی نہیں، مہمان ہے. دوسرے دن صبح میں ناشتے پر تھا، ناشتے پر بیٹھ تو اشارہ کیا میری فوٹو کھینچ. میں نے کہا اب ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے، سمجھانا ضروری. میں نے کہا آپ جو میرے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اپنے موبائل میں اس کو محفوظ رکھنی ہے یا یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا اپنے دوستوں سے آپ نے شیئر کرنی ہے؟ اگر تو اپنے پاس رکھنی ہے پھر معاملہ الگ ہے، اور اگر اپنے ملک جا کر آپ نے دکھانا ہے کہ میرا مولانا سے بہت تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں منافقت ہے، اس سے آپ توبہ کر لیں. اس لیے کہ میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی میرا آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ہماری قربت نہیں ہے. آپ یہ کیوں غلط بات پھیلاتے ہیں؟ مجھ سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں، آپ میری ضرورتوں کو پورا کریں، ضرورتوں کو پورا کریں اور یہ تصویریں دفن کر دیں. یہ میرا آپ کا تعلق ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور موت کے بعد بھی کام آئے گا. بلا وجہ سیلفیاں بنانا، بلا وجہ تصویریں لینا، بلا وجہ ساتھ کھڑے ہونا اور امت کو یہ بتانا کہ میرا بہت گہرا تعلق ہے، یہ منافقت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں اس پر ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں گیا، رات 10 بجے تھے اور صبح 3 بجے میری فلائٹ تھی. تو ان کا 10 بجنے سے کچھ منٹ پہلے فون آیا کہ مولانا صاحب ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں، اور وہ ساتھی پختون تھے. تو میں نے سمجھا یہاں کو مزدور ساتھی ہوگا یا صاحب حیثیت ہوگا، میرا تو اندازہ نہیں کون ہے. میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، 10 بج گئے ہیں، صبح 3 بجے فلائٹ ہے تو ملنا مشکل ہے، میں تھوڑی دیر سوؤں گا، میں نے 12 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، یہاں سے اتنے منٹ ایئرپورٹ کے لگتے ہیں. کہا جی ہم بالکل نیچے پہنچ گئے آپ کی رہائش گاہ کے، ہمیں 2 منٹ دے دیں. میں نے کہا اچھا اوپر آئے. اوپر آئے تو کہا جی میں ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ ہمارے سے لڑکا کام کرتا ہے. یہ ہماری خواہش تھی کھانا کھلائیں، کھانا نہیں کھلا سکتے، بس یہ ہدیہ رکھ لیں. میں نے بعد میں ہدیہ کھول کے دیکھا تو 1,48,000 روپیہ. حضرت آپ کے لیے گھڑی لائے ہیں. میں نے گھڑی کی قیمت پوچھی تو 4.5 لاکھ روپیہ. یہ 5 گھڑیاں آپ کے دوستوں کے لیے. میں نے قیمت پوچھی تو ایک گھڑی قیمت 1.25 لاکھ روپے. اور آج تک انہوں نے میری اپنے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائی. کہا جی مولانا ہمارا آپ سے تعلق ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تصویر سے غرض نہیں ہے، بس ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کام میں ہمارا حصہ پڑ جائے اور قیامت کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں کہ ایک بندہ کام کرتا تھا، ہم ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر سکے. اور میں عجیب بات کہنے لگوں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہے اتنے فکس پیسے ہر سال میں آپ کو دوں گا. میری ملاقات ہو تب بھی دوں گا، ملاقات نہیں ہوگی تب بھی دوں گا، آپ تک ہر سال یہ ہدیہ پہنچتا رہے گا. ابھی 4 دن پہلے مجھے فون آ گیا، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، خوش باش ہے. تو جب 2-3 منٹ بات گزر گئی، کہتے میرا خیال تھا کہ میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت اوپر گزر گیا ہو. تو میں نے اپنی ڈائری کھول کے دیکھی تو مئی کے اندر میں نے دینے ہیں. تو میں نے کہا چلو اب ڈائری تو دیکھ ہی رہی ہے، مولانا صاحب کو فون ہی کر لیں. میں نے کہا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں سمجھو کہ میری بیمار پرسی کے لیے فون کیا. انہوں نے کہا نہیں مولانا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوا، مجھے تو پتہ بھی. میں یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بات ہمیشہ کان کھول کے سن لیں. مجھے چھوڑ دیں، دفن کریں مجھے.
دنیا بھر کا کوئی شخص جس سے آپ کو عقیدت اور محبت ہے اس کے ساتھ دو چیزوں کا اہتمام کر لیں. نمبر 1 ان کے لیے دعائیں کریں اور دعا کی اطلاع ان تک پہنچائیں. نمبر 2 آپ ان کے وسائل اور ضروریات کو پورا کریں. آپ دیکھنا تعلق کیسے بنتا ہے, آپ دیکھنا تعلق بنتا کیسے ہے, آپ دیکھنا ملاقاتیں کیسی ہوتی ہیں, آپ دیکھنا گھنٹوں گھنٹوں آپ کو قرب کیسے ملتا ہے. اب بندہ سمجھتا ہے صرف فوٹو کھنچوانی ہے. آپ معذرت جزاک اللہ باہر ٹھہرو یار, ان کو پتا ہے ہمارے ساتھ بہتر فیس بک پر ہی دینی ہے. بندہ کہتا ہے یار بس کرو رہنے دو. اس لیے آپ کہتے ہیں نا ہم بڑوں سے ملتے ہیں تو مسافہ نہیں ہوتا, ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی, جو بھی بڑا بنتا ہے ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ کس کس کو کتنی کتنی بار پوچھے بتائے. یہ تو ایک ہم جیسے دیہاتی لوگ ہیں نا, بھی چلو بیٹھے ہیں جو بھی آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے صدقے جاواں جو بھی آ رہا ہے. لیکن ہر بندہ تو اس طرح نہیں کرتا, اپنے مصروفیات کا خیال رکھتا ہے. آپ اس کا خیال فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے تعلقات ہر اس بندے سے بن جائیں گے جن سے آپ کو عقیدت اور آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے آج کے بیان کا خلاصہ, عقائد کی اصلاح کا نام نظریہ, اعمال کی اصلاح کا نام تزکیہ. نظریہ اور تزکیہ ہم نے دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے. عقائد کے بیان کو فسادی بیان کبھی نہیں کہنا. اعمال کا بیان اصلاحی ہے تو عقائد کا بیان اس سے بڑا اصلاحی ہے, وہ بنیاد ہے. نمبر 2 تقوی کا معنی, تقوی کے فوائد اور تقوی کیسے ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے. تقوی کا معنی گناہ نہ کریں, اگر ہو جائے تو توبہ کریں. تقوی کے فوائد 6 آ گیا ذہن میں. نمبر 1 اللہ نور باطن دیتے ہیں جس سے حق اور باطن میں تمیز مل جاتی ہے. نمبر 2 اللہ رزق بے گمان دیتے ہیں. نمبر 3 اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں. نمبر 4 اللہ رب العزت اس کو مشکلات میں آسانیاں دیتے ہیں. نمبر 5 گناہوں کو معاف کرتے ہیں. نمبر 6 بہت بڑا اجر قیامت کے دن دیں گے. اور تقوی ملے گا کن سے؟ متقین کے پاس آنے اور جانے سے. رائیونڈ جاؤ سال بعد پھر کبھی نہیں جانا, تقوی مل جائے گا. خانقاہوں میں آؤ سال میں ایک بار, پھر تقوی مل جائے گا. جہاں جہاں اپنے مشائخ سے تعلق ہے. تقوی آنے اور جانے سے نہیں ملتا, تقوی شیخ کی صحبت میں رہنے سے ملتا ہے. میں نے اس پر ایک واقعہ سنایا, ایک اور سنا دیتا ہوں. ہمارے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ برکتہ, حضرت بیعت تھے شاہ محمد احمد صاحب سے. ان کے بعد بیعت ہوئے شاہ عبدالغنی پھورپوری صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ان کے ساتھ معاملات بہت عجیب ہیں. میں صرف ایک واقعہ سنانے لگا. حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری ہجرت کر کے ہندوستان سے کراچی آ گئے. ناظم آباد میں رہتے تھے. حضرت ان کی خدمت میں تھے. شیخ کے سر پہ مالش کرنا, شیخ کے پاؤں کو دبانا. حضرت چونکہ حکیم تھے, اپنے شیخ کے لیے خمیرے بنا کے کھوانا, مقویات کی چیزیں دینا, خدمت میں لگے رہتے. دھوتی پہن لیتے, اوپر بنیان ہوتی, اس پہ تیل بھی لگتا تھا, خدمت جو کرتے تھے. حضرت نے مثنوی کی شرح معارف مثنوی لکھی. حضرت سید مولانا یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ خدمت میں تقریر کے لیے بھیجی. مولانا بنوری فرماتے ہیں میں نے جب اس معارف مثنوی کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا حکیم اختر مولوی ہے. میں سمجھتا تھا مولانا عبدالغنی پھورپوری کا نوکر ہے جو دوائیاں کوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نوکر سمجھتا رہا, اب پتہ چلا یہ تو مولوی بھی ہے. حضرت حکیم صاحب میں بات عرض کر رہا ہوں. میں نے اس لیے عرض کیا کہ خانقاہوں سے تقوی ملتا ہے جب آدمی تالے بن کر آتا ہے. جب ناز و نخرے سے آتا ہے پھر تقوی نہیں ملتا, نہ پھر کچھ نہیں ملتا. پھر یہ ذہن میں بنا لے بس جیسا آیا ایسے ہی جائے گا. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں وقت کی پابندی کریں, نظم کا خیال فرمائیں, توجہ سے بیانات کو سنیں. ابھی فارغ ہونے کے بعد اپنے موبائل شمائل کو چھوڑے تھوڑا سا کہ ضرور بات کرنی ہے, بس کوئی ضروری بات ہے گھر والوں کے پیغام دیں اور اپنے کام کے اندر لگ جائیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے, اللہ ہم سب کے عقائد بھی ٹھیک فرما دے. اور کل اجتماع کے آخر پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کو مقدس متبرکات کی زیارتیں کرائیں گے, ایسی زیارتیں کہ شاید زندگی میں آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہو. روضہ مبارک کے اندر کا کپڑا جو آدمی وہاں جا کر بھی دیکھنا چاہے تو مشکل ہوتا, اور پھر ایسا کپڑا سفید کہ جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک روزے کی صفائی کی گئی ہے. یہ آپ کو کہاں سے ملے گا, آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں بتائیں؟ یہ مستقل آپ دیکھیں. اور بیت اللہ کے غلاف کا وہ حصہ جہاں سے مزاب رحمت سے نکلتا ہے نا,
وہاں کا پورا حصہ کے سوراخ بنے. اور یہ پھر آپ دیکھیں گے اتنی لمبی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پوری آیت لکھی. اتنا بڑا بتائیں کہاں سے ملے گا. اور یہ انشاءاللہ اجتماع کے اختتام پر اس کی زیارت بھی آپ کریں گے. میں نے اس لیے کہا تھا آپ اس پر دوستوں کو اطلاع دیں تو بے شک دیں کہ ابھی انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد اختتام پر اس کی زیارت ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے صبح کی مجلس میں کہا تھا اس مجلس میں پھر کہتا ہوں بھائی شاکر یہاں تشریف فرما ہے, ان کے ساتھ ان کے عزیز ہیں بھائی دنان اور دیگر, ہم ان کے مشکور ہیں اور زندگی بھر کے مشکور ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں, اگر ہوتے بھی اور کروڑوں ڈالر بھی خرچ کر لیتے تو شاید یہ نعمتیں کبھی نہ ملتی. ابھی عصر کے بعد میرے پاس تشریف فرما تھے تو میں تو ان کی باتیں سنتا رہا اور روتا رہا. مجھے فرما رہے تھے کہ میں مدینہ منورہ مسجد نبی میں تھا جب میں وہاں عمرے کے لیے تھا تو کہا میں آپ کو دیکھتا رہا. میرا دل بار بار کہتا ہے اس بندے کو ملو, اس بندے کو ملو, اس بندے کو ملو. بس میرے دل نے مجبور کیا آپ کو ملنے پر. اور اسی وقت سب سے پہلے ان نے مجھے ہدیہ میں تسبیح دی جو روزہ مبارک کے اندر کی دیوار کے ساتھ لگا کر لائے. اور وہاں پر مجھے نے فرمایا کہ میں آپ کو غلاف کعبہ کا ایسا ٹکڑا دوں گا کہ جس کے اوپر پورا کلمہ لکھا ہوگا اور ایک لفظ بھی کٹا نہیں ہوگا. اور وعدے کے مطابق ایسا ٹکڑا دیا 1 میٹر لمبا 1 میٹر چوڑا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسری بار, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم دوسری بار, پھر یا اللہ, پھر یا اللہ, پھر یا حنان یا منان, پھر 2 اللہ کے نام اور ایک چھوٹا سا لفظ بھی کٹا ہوا نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو ایک 4 انگلی مل جائے تو بندہ زمین پہ پاؤں نہیں لگتے, اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے. میں آج میرے دل میں بار بار آ رہا تھا, بار بار میں اس کا تذکرہ زندگی بھر کرتا رہوں گا. میں نے کہا دیکھو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ترانے گائے, ہم نے پیغمبر کی حیات کو دن رات بیان کیا ہے, ہم نے حضور کی حیات پر بدنامیاں مول لی ہیں, ہمیں اپنوں نے بھی گالیاں دی ہیں, ہم نے نبوت کی حیات کو نہیں چھوڑا. آج اللہ نے حضور کے گھر کا سامان دے دیا. کیا نعمتیں ہیں بتاؤ. اب ہمیں کو ضرورت ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کہا ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو, کچھ تم بھی دکھا دو, حضور سے تعلق کو تم بھی دکھا دو. یہ بھائی شاکر صاحب یقین فرمائیں مجھے بھی تک نہیں پتا ان کا گھر کہاں پر ہے, گھر نہیں دیکھا, خاندان کا نہیں پتا, برادری کا نہیں پتا, رشتے کا نہیں پتا. یہ حضور کی نسبت کے رشتے ہیں, یہ نبوت کی محبت کے رشتے ہیں جو سب رشتوں سے اعلیٰ ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور وہ کپڑا مبارک جس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی توجہ رکھنا صفائی کی ہے, تو جب یہ تشریف لائے تو خود فرما رہے تھے کہ میری خواہش تھی کہ تھوڑا سا دے دوں گا, میں نے نیت کیا کہ یہ سارا آپ کا ہے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ان نے ہم سے بہت سارے ارادے اور وعدے فرمائے ہیں. آئندہ اجتماع پہ آپ کچھ اور بہاریں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.